غصہ جب آتا ہے تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور خوبصورتی کو بھی لے جاتا ہے۔ حضرت علی: لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صدقہ کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ اللہ اور غم ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ اللہ کیوں آزماتا ہے؟ یہ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ مجھے کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا اللہ انہیں کیوں آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ اپنا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو، یہ وہ رابطہ ہے جو مشکل میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ حضرت علی: جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ صبح بخیر زندگی: اگر پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ پھول نہیں مرجھاتے، بس وقت پورا ہو جاتا ہے۔ آدم نے توبہ کی، انہیں خلافت ارض کا تاج پہنا دیا گیا۔ یونس نے توبہ کی، انہیں نجات ملی۔ ہر توبہ قبول کرنے والے کو اللہ نے اپنا کرب عطا کیا ہے۔ کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ درود پاک روحانی دوا ہے جو انسان کا باطن بہترین کرتی جاتی ہے، تو پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کر دیا کرو۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ عبادت کی کمی کو اگر کوئی شخص پورا کر سکتا ہے تو وہ آنسوؤں والا شخص ہے۔ مولا علی: ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ دنیا جس مقام پر بیزار ہوتی ہے مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔ ہوس خور انسان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ ضروریات زندگی کے مل جانے پر مطمئن اور خوش نہیں رہتا، بلکہ اور زیادہ کی تلاش میں رہتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، سچ ہے، حق ہے، تفسیر انسان کی وضاحت ہے۔ ممکن ہے سچ نہ ہو، الہامی کتاب کی تفسیر صاحب الہام ہی لکھ سکتا ہے۔ کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، ورنہ اگر اسے عزت سے دیکھا جائے تو وہی شے اپنے اندر ایک جہاں رکھتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہو۔ لٹل پوٹ از سون ہوٹ، یعنی کہ چھوٹا برتن جلد گرم ہو جاتا ہے، کم ظرف کو جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود
خالص ہونا پڑتا ہے۔ رہنے کی سب سے اچھی جگہ یا تو کسی کے دل میں یا کسی کی دعاؤں میں۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر اینٹوں میں ربط نہ ہو تو دیوار کو اپنے ہی بوجھ سے گر جانے کا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ غیبت نہ کرو، یہ دوزخ کے کتوں کی خوراک ہے۔ امام حسین علیہ السلام۔ خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو وہ دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر دیکھنا بھول جاتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ کرخت آوازیں دوزخ کے نگرانوں کی ہوتی ہیں، جنت کے مکیں شیریں سخن ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرب انسان کو مدھم کر دیتا ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ کسی انسان کا دل جتنا دکھی کرو گے تو اپنے لیے اتنی ہی اذیت پیدا کرو گے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ پہاڑ کی بلند چوٹیاں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ سر کر لی جاتی ہیں۔ اگر تم راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہاری ذمہ داری بن گیا ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرو جن کا چہرہ سوال ہوتا ہے اور زباں بے سوال ہوتی ہے۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں کہ آج ہی سے آپ کے حالات بہتر ہو گئے۔ اللہ سے وہ چیز مانگیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ کے لیے ہی وقف رہنے دیں، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھ کو پرنم کر دیتا ہے۔ بدی کا موقع ہو اور بدی نہ کرو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ بے شوق عبادتوں سے شوق کا ایک آنسو بہتر ہے اور شوق کی ایک نگاہ زندگی کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ کسی شخص میں ذاتی صفات نہ ہوں تو وہ اپنے لباس سے لے کر مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ یا اللہ، مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے، ایمان سے خارج کرنے والی غریب الوطنی نہ دے۔ لوگوں کو معاف کر کے بے شک بے وقوف بن جاؤ، لیکن یہ سب سے بڑی دانائی ہے۔ محبت بدلے میں محبت چاہتی ہے، نہ کہ مہربانی۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہ جائے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والا یہاں نہیں رہے گا۔ اگر عبادت کرنے والا ہر ایک کو ناراض کرتا جا رہا ہے تو وہ کیا عبادت ہے؟ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے بچائے۔ آپ ہی اپنے دشمن ہو
اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا شوق نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو لوگوں کے لیے نیک بنا دے۔ ہماری پیریاں اور فقیریاں بیکار ہیں اگر محروم اور محتاج کے کام نہ آئیں۔ من چنگا کرو گے تو سب کچھ چنگا ہو جائے گا، پھر قبولیت ہو جائے گی۔ خاموشی کو بولنے پر اس لیے فوقیت حاصل ہے کہ بولنا جسم کا عمل ہے اور خاموشی روح کا عمل۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ سبحان اللہ۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں، ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں رزق تقسیم کرنے میں ہے، اور غریب کی سخاوت رازق کی تقسیم کو تسلیم کرنے میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو نہ دیکھنا اور اس کی تمنا چھوڑ دے۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا ہے، اور اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا انتہا ہے۔ میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دشمن مر جائے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ دوست زندہ ہو جائیں۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہیں، ہو سکتا ہے مستقبل میں آپ ہی نہ ہوں۔ وہ علم جو کتاب میں نہیں، وہ صرف جنون سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے، اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو، تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی مت کرنا۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام نہیں لینے دیتا۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ، جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق نہ دے۔